امی مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں۔ حارث نے شہناز بیگم سے کہا۔ نہیں بیٹا، میں لاہور نہیں جا سکتی، وہاں بہت سردی ہے اور اس عمر میں سفر کرنا بھی مشکل ہے، تم جاؤ۔ امی مجھے وہاں تقریباً ایک ہفتہ لگ جائے گا اور آپ کو یہاں اکیلے چھوڑ کر جانا مجھے صحیح نہیں لگ رہا، آپ بھی ساتھ چلیں گی تو اچھا رہے گا۔ میں جہاز کے ٹکٹ لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، محلے والے بہت اچھے ہیں، کئی سالوں کا ساتھ ہے، سب خیال رکھتے ہیں۔ او ہو امی، آپ اکثر اپنی لاہوری رشتہ داروں، خاص طور پر تایا جان کی فیملی کو یاد کرتی ہیں، ان سے مل لیجیے گا، تھوڑا چینج ہوگا تو طبیعت بھی بہلے گی۔ بیٹا میں پھر کبھی چلوں گی، اور یاد تو آتی ہے سب کی، سارا بچپن جوانی لاہور میں گزری، پھر شادی ہو کے یہاں آ گئی، اب یہاں کے موسم کی عادت ہو گئی ہے۔ اس عمر میں سفر کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی موبائل فون ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو فوراً سے تمہیں کال کر لوں گی۔ خیر یہ بتاؤ کہ تم نے جانا کب ہے؟ ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس سوچنے کے لیے، مجھے اگلے ہفتے آج ہی کے دن جانا ہے، اس دفعہ تو نہیں، اگلی بار جب تم لاہور جاؤ گے تب میں بھی ساتھ چلوں گی، وعدہ کریں۔ شہناز بیگم یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، تم تو بچوں کی طرح وعدہ کروا رہے ہو، چلو صحیح ہے، وعدہ، بلکہ پکا وعدہ، اپنی بات پر قائم رہیے گا۔ چلو اب بس بھی کرو، خیر سے جاؤ اور خیر سے واپس آؤ۔ اگلے ہفتے جس رات حارث نے لاہور جانا تھا، اس دن صبح وہ اپنا بیگ پیک کر رہا تھا کہ شہناز بیگم کچھ تحفے اور مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ لیے اس کے پاس آئیں۔ حارث، تم لاہور میں ذیشان کے گھر رکو گے، یہ کچھ تحفے اور مٹھائی ہے ان لوگوں کے لیے، مانا کہ ہم ان لوگوں سے اتنے عرصے سے ملے نہیں ہیں، مگر وہ تمہارے تایا کا گھر ہے، تایا تائی نے کیا تربیت کی ہے اپنے بچوں کی، کہ کتنی اپنائیت سے ملتے ہیں، سارے مل کر رہتے ہیں، میرا تو دل خوش ہوتا ہے، بہت دعائیں نکلتی ہیں ان سب کے لیے۔ تمہاری تایا تائی تو 1 سال کے فرق سے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اگر وہ سب مل کر نہ رہتے تو کیا آپ ان کو دعائیں نہ دیتی؟ حارث کے منہ سے بھی ساختہ نکلا۔ بیٹا میں پھر بھی دعائیں دیتی، اتنے اچھے ہیں سب، اور اگر اچھے نہ ہوتے تو ان کے لیے اور زیادہ دعائیں نکلتی کہ یہ اچھے بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اب یہ تحفے اور مٹھائی پکڑو۔ شہناز بیگم نے ساری چیزیں اس کی طرف بڑھائی۔ ارے امی، میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہاں میں ذیشان بھائی کے گھر نہیں رکوں گا، آپ ساتھ چلتی تو وہاں رک جاتا، مگر اب میں اپنے ایک دوست راشد کے دور پرے کے ایک رشتہ دار کے گھر رکوں گا، کیونکہ میں جس جگہ کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں وہ علاقہ ان کے گھر سے قریب ہے، میرا مطلب ہے کہ شہر میں زیادہ اندر جانا نہیں پڑے گا، جبکہ ذیشان بھائی کا گھر اس علاقے سے کافی دور ہے۔ راشد اپنے رشتہ داروں کی کافی تعریف کر رہا تھا کہ بہت اچھے مہمان نواز لوگ ہیں۔ تو کیا تم ذیشان والوں سے نہیں ملو گے؟ اپنوں کے ہوتے ہوئے غیروں کے گھر کیوں رکو گے؟ ملوں گا، مگر پہلے آفس کا کام ہے، میں وہ کر لوں، پھر ٹائم نکال کر مل آؤں گا۔ اور امی، راشد کئی بار اپنے ان رشتہ داروں کے گھر رک چکا ہے، اگر ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر رکھنے میں ہچکچاہٹ دکھائی تو میں ذیشان بھائی کی طرف چلا جاؤں گا۔ اچھا یہ تحفے تو میں دے آؤں گا ذیشان بھائی کی طرف، مگر مٹھائی، یہ مٹھائی تو تب تک خراب ہو جائے گی، اور آپ بھی اتنا بڑا ڈبہ لے آئی ہیں، ماشاء اللہ تمہارے تایا کا خاندان بڑا ہے، سب ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے بڑا ڈبہ لیا ہے۔ ویسے تم بھی صحیح کہہ رہے ہو کہ تب تک مٹھائی خراب ہو جائے گی، تم جن کے گھر رک رہے ہو انہیں دے دینا، اور تحفوں پر میں نے سب کے نام لکھ دیے ہیں، اس طرح تمہیں تحفے دینے میں آسانی ہوگی۔ اور ہاں، جہاں تم رک رہے ہو ان لوگوں کا نام، موبائل نمبر اور ایڈریس سب مجھے بتا کر جانا۔ ان کا نام سلمان کلیم ہے، باقی موبائل نمبر اور ایڈریس میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں۔ رات کا کھانا جلدی کھا کر حارث اپنی ماں سے ڈھیر ساری دعائیں لے کر لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو سلمان اسے خود اسٹیشن لینے آیا ہوا تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے حارث سے مصافحہ کیا اور بولا، ویلکم ٹو لاہور۔ حارث یہ سن کر مسکرا دیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اسٹیشن سے باہر نکل آئے اور رکشے میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ پہلی بار لاہور آئے ہو؟ سلمان نے پوچھا۔ نہیں، یہ میرا دادا اور نانا کا شہر ہے، میں اکثر اپنے والدین کے ساتھ لاہور آیا کرتا تھا، اب جب کہ جاب میں مصروف ہوں تو کافی ٹائم بعد یہاں آنا ہوا۔ نانا کی طرف کہ تو یہاں کوئی رشتہ دار ہے نہیں، میرا مطلب سارے ادھر ادھر شہروں اور ملکوں میں شفٹ ہو گئے، بس ایک تایا کا گھرانہ اور چند رشتہ دار ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گا، سمجھو وہ لاہور کے دوسرے کنارے پر رہتے ہیں، اور مجھے جس علاقے میں کام ہے وہ آپ لوگوں کے گھر سے قریب ہے۔ حارث نے تفصیل سے جواب دیا۔ ہاں، راشد نے مجھے فون پر بتایا تھا۔ انہی باتوں کے دوران سلمان کا گھر آ گیا۔ اس نے رکشے کا کرایہ ادا کیا اور گھر کی گھنٹی بجائی۔ دروازہ اس کے چھوٹے بھائی سلیم نے کھولا۔ وہ گیٹ سے باہر آیا اور حارث سے بڑی اپنائیت سے ملا، جیسے برسوں کا یارانہ ہو۔
پھر وہ اس کا سامان اٹھا کر گھر میں داخل ہو گیا۔ ان کا گھر بہت چھوٹا سا تھا، مگر دونوں بھائیوں کے اخلاق بہت بڑے لگ رہے تھے۔ وہ دونوں جتنی اپنائیت اور خوش مزاجی سے حارث سے ملے تھے، اس سے وہ مطمئن ہو گیا اور دل ہی دل میں اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ کتنے اچھے لوگوں سے ملوایا ہے، ورنہ آج کل تو لوگ اپنے سگوں کو نہیں پوچھتے۔ حارث بھائی یہ ادھر سائڈ سے اندر چلیں، سلیم نے کہا۔ اچھا۔ ابھی وہ حسین میں سے گزر رہے تھے کہ تار پہ ٹنگے ہوئے کچھ دوپٹے حارث کے چہرے سے ٹکرائے۔ اس نے ایک جھٹکے سے انہیں ایک طرف کیا۔ سلیم نے اس طرح غصے سے کپڑے ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا تو بے سختہ بول پڑا، ذرا آرام سے حارث بھائی، ہینڈ پینٹڈ کپڑے ہیں، کہیں خراب نہ ہو جائیں ورنہ سویرا باجی۔ سلیم نے اتنا کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ حارث نے گہری نظر ان کپڑوں پر ڈالی جس پر کی گئی پینٹنگ اسے بہت پسند آئی تھی۔ دراصل اسے پینٹنگ کا جنون کی حد سے شوق تھا اور وہ آرٹسٹوں کی بہت قدر کرتا تھا۔ وہ ایک طرف سے ہوتا ہوا عقب میں بنے ہوئے آخری کمرے میں آ گیا۔ سلیم نے اس کا سامان کمرے میں ایک طرف رکھا، سلمان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ کمرے سے نکلتے ہی سلیم نے باہر کسی کو آواز لگائی، یہ کپڑے ہٹا لیں، اگر خراب ہو گئے تو ہمیں قصوروار نہ ٹھہرانا۔ حارث نے یہ سنا تو شرمندہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے کسی سویرا باجی نے اتنی محنت سے پینٹنگ کی ہوگی اور میں نے غصے سے کپڑے ایک طرف کر دیے تھے۔ وہ شرمندہ سا بیٹھا تھا کہ سلیم پانی کا گلاس لے آیا اور اس کو دیتے ہوئے بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، میرا نام سلیم ہے، میں سلمان بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں۔ حارث نے شرمندہ ہوتے ہوئے سلیم سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں اپنی اس حرکت پر جو ابھی مجھ سے سرزد ہوئی۔ کون سی حرکت؟ سلیم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ باہر تار پہ جو پینٹ والے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، میں نے غصے سے انہیں ایک طرف کر دیا تھا۔ اوہ اچھا، وہ دراصل اس گھر میں پینٹنگ والے کپڑوں کو لے کر کوئی بہت پوزیسو ہے، آئندہ بھی تھوڑی احتیاط کر لیجیے گا۔ سلیم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اپنی بہن کا نام غیر مرد کے سامنے لے، پہلے تو اس کے منہ سے بھی سختہ نکل گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور بات کرتے کہ سلیم کی امی نے آواز دے دی۔ وہ جانے کے لیے موڑا ہی تھا کہ حارث نے اسے آواز دی اور بیگ میں سے مٹھائی کا ڈبہ نکال کر دیا تو وہ شکریہ کہتا ہوا جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حارث نے کمرے کا جائزہ لیا جو سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ سفر کی تھکن کی وجہ سے آرام کرنے کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی اسے بستر پر لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلمان اور سلیم کھانے کی ٹرے لے آئے۔ تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ دوسرے دن صبح حارث ناشتہ کرتے ہی اپنے دفتری کام کے سلسلے میں چلا گیا۔ سارا دن وہ کام میں مصروف رہا۔ رات کا کھانا اس نے باہر ہی کھا لیا تھا اور سلیم کو فون کر کے بتا بھی دیا تھا۔ رات وہ تھوڑی دیر سے گھر واپس آیا۔ اسی طرح وہ اپنے دفتری کاموں کے سلسلے میں 3-4 دن مصروف رہا۔ ایک دن وہ شام کو کچھ جلدی گھر واپس آ گیا۔ دروازہ سلمان نے کھولا۔ ابھی وہ دونوں سین سے گزر رہے تھے کہ حارث کو سین میں پینٹ کیے ہوئے کپڑے تار پہ ٹنگے نظر آئے۔ ایک دو دوپٹے تو اسے بہت ہی پسند آئے، ان کا کلر کنٹراسٹ بہت زبردست تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلتے نکلتے رہ گیا۔ اس کا دل ان ہاتھوں کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا تھا جنہوں نے یہ شاہکار تخلیق کیے تھے، تاہم وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس دفعہ کپڑے ایک طرف ٹنگے ہوئے تھے، وہ سب بہت دیدہ زیب اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ دوسرے دن اس نے اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا تھا اور اس سے اگلے دن کراچی واپسی تھی، اسی لیے وہ کمرے میں آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ اگلی صبح اس نے سلمان اور سلیم کا شکریہ ادا کیا اور اپنے رشتہ داروں کی طرف چلا گیا۔ سب سے مل کر وہ وہیں سے ٹرین میں کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ سلمان اور اس کے گھر والوں کی مہمان نوازی اور خاص طور پر سویرا اور اس کی فیبرک پینٹنگ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ تصورات میں خود ہی سویرا کے بارے میں خاکے بنانے لگا کہ وہ ہاتھ کتنے خوبصورت ہوں گے جنہوں نے اتنی مہارت سے پینٹنگ کر کے ان کپڑوں کو بیش قیمت کر دیا تھا۔ راشد سے اس متعلق پوچھوں گا، یہ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خوشگوار احساس ہوا تھا۔ کراچی پہنچنے کے اگلے روز اس نے راشد کو فون کر کے سلمان اور سلیم کے گھر والوں کی مہمان نوازی کی بہت تعریف کی اور جب رحان آ گیا تو اپنے ذہن کی الجھن بھی پوچھ لی۔ یار راشد، کیا اس گھر میں کوئی لڑکی، میرا مطلب سویرا نام کی لڑکی، فیبرک پینٹنگ بھی کرتی ہے؟ فیبرک پینٹنگ؟ راشد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کون سویرا اور کیسی فیبرک پینٹنگ؟ اور تو کیوں اس بارے میں معلومات لے رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تیرا کیا لینا دینا اس کی پینٹنگ سے؟ مانا کہ میں ان کی طرف جاتا رہتا ہوں مگر میں تو اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ان کے گھر میں کوئی لڑکی یا خاتون سلائی کرتی ہیں، کڑھائی یا پینٹنگ، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تب حارث نے ان سے ان پینٹ شدہ کپڑوں کے بارے میں بتایا
یار حارث، مجھے تو تیری بات سن کر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر تو ان کی پینٹنگ والے کپڑوں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ کیا آنٹی کے کپڑے پینٹ کروانے ہیں یا اپنے؟ اور راشد اب اس کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں۔ تو بہت ہی سیریس ہو گیا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، بات کچھ اور ہی ہے کہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بھی کہتا، حارث نے اس کی بات کاٹی۔ تو میرا دوست نہیں، بھائی کی طرح ہے۔ مجھے معلوم کر کے بتا کہ وہاں پینٹنگ کون کرتا ہے اور سویرا باجی ان کی کون ہے۔ ساتھ ان لوگوں کی مہمان نوازی کا بھی شکریہ ادا کر دینا کہ ان سب نے میرا بہت خیال رکھا۔ تو ان کا رشتہ دار ہے، میں تو غیر ہوں۔ بہت شکریہ کہنا ان سب سے۔ میں تو تیرا دوست ہوں اور بھائی بھی ہوں، مگر شکریہ اگر تیرے گھر سے ادا ہو تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تو آنٹی سے بول کہ وہ تیری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیں، اور باتوں باتوں میں سویرا باجی، میرا مطلب ہے سویرا کے بارے میں معلومات بھی لے لیں۔ خواتین گھریلو معاملات حاصل کرنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا۔ یہ کوئی مہذب طریقہ تو نہیں ہے کہ لڑکے گھر کی خواتین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے پھرے۔ اور تجھے اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ وہ شریف اور خاندانی لوگ ہیں۔ میرے اس طرح پوچھنے پر کہیں برا نہ منائے اور آئندہ مجھے اپنے گھر میں گھسنے بھی نہ دے۔ راشد نے اسے رات دکھائی۔ حارث کو اس کی بات صحیح لگی اور وہ فون بند کر کے اس بارے میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر اپنے کمرے سے نکل کر امی کے پاس چلا گیا جو تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ وہ بھی تخت پر ان کے پاس جا بیٹھا اور انہیں محبت سے دیکھنے لگا۔ شہناز بیگم نے اس کو یوں پاس بیٹھے اس طرح تکتے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، کوئی بات کرنی ہے؟ امی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے اور مجھے کچھ معلوم کروانا ہے اور شکریہ بھی ادا کروانا ہے؟ کیا معلوم کروانا ہے مجھ سے اور کس کا شکریہ ادا کروانا ہے؟ ذرا کھل کر بات کرو۔ امی، وہ آپ سے لاہور فون کروانا ہے، سلیمان کے گھر۔ امی، وہ لوگ اتنے اچھے اخلاق کے ہیں، انہوں نے میری اتنی اچھی مہمان نوازی کی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی تعریف کے لیے۔ آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور وہاں اس گھر میں کوئی سویرا نام کی لڑکی رہتی ہے جو فیبرک پینٹنگ کرتی ہے۔ آپ نے بس معلوم کروانا ہے کہ اس لڑکی کا ان سے کیا رشتہ ہے، آخر وہ ہے کون جو اتنی اچھی پینٹنگ کرتی ہے؟ شمیم بیگم نے آنکھیں سکیڑی اور اس کی طرف حیرت سے دیکھ کر بولی، جب سے تم لاہور سے آئے ہو تب سے اٹھتے بیٹھتے ان کی تعریف کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں ان کا شکریہ ادا کر دوں گی، مگر یہ سویرا کون ہے اور یہ پینٹنگ، یہ کیا چکر ہے؟ یہی معلومات تو حاصل کرنی ہے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو اتنی خوبصورت پینٹنگ کرتی ہے۔ آپ پلیز میرا یہ کام کر دیں۔ دیکھو بیٹا، میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی تو ہوں نہیں کہ یہ معلومات کرتی پھروں۔ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس گھر میں سویرا نام کی لڑکی بھی رہتی ہے؟ مجھے ساری بات بتاؤ، اور ہاں، بالکل سچ سچ بتانا۔ تب حارث نے معاملہ ان کے گوشے گزار کر دیا۔ ساری بات سن کر بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر تمہیں اس پینٹنگ کرنے والی میں اتنی دلچسپی کیوں ہو رہی ہے۔ خیریت تو ہے بیٹا جی؟ اور تم نے پوری بات بتائی ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس لڑکی کو پینٹنگ کرتے دیکھا ہو اور مجھ سے اور راشد سے جھوٹ بول رہے ہو؟ کہیں تم لڑکی کو پسند کر کے تو نہیں آ گئے؟ اوف بیٹا، انہوں نے تم پر اعتبار کیا اور تم نے ان کی گھر کی لڑکی پر نظریں جما دی۔ کیا میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، اور کہیں وہ لڑکی، میرا مطلب ہے سویرا، بھی تمہیں پسند نہیں کرنے لگی؟ آگ دونوں طرف تو نہیں لگی ہوئی؟ شہناز بیگم نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی، آگ دونوں طرف نہیں لگی، بلکہ صرف ایک یعنی میری طرف لگی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کی کوئی عزت خاک میں نہیں ملائی، بلکہ میں نے آپ اور راشد کو جو بات بتائی ہے سچ سچ بتائی ہے۔ میں نے سویرا کا صرف کام دیکھا ہے، اس سے یا اس کے گھر کی کسی خاتون کو نہیں دیکھا۔ میری بات پر اعتبار کریں آپ، مجھے سویرا کا نام اور کام پتہ ہے۔ اب وہ دکھنے میں کیسی ہے، کس طرح بات کرتی ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹ کی انگلیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب بھی مجھے کوئی کاغذ ملتا، اخبار یا رسالوں میں جگہ جگہ ڈرائنگ کرتا تھا۔ میں بڑے ہو کے آرٹسٹ میں جانا چاہتا تھا، مگر آپ اور ابو نے مجھے آرٹس کا سبجیکٹ لینے نہ دیا اور MBA کروا دیا۔ قصہ مختصر، میں اس لڑکی، میرا مطلب ہے سویرا، سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ سے کسی آرٹسٹ کو شریک حیات بنانا چاہتا تھا۔ ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تو یہ بات پہلی مرتبہ سن رہی ہوں کہ تم کسی آرٹسٹ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور وہ بھی اسے دیکھے بغیر۔ ایسا ہی ہے تو ساتھ والی خالہ شمیم کی نواسی ہے، اور وہ جب بھی ان کے گھر رکنے آتی تھی سارے گھر کی دیواروں پر
پینسل سے نقش و نگار بنا جاتی تھی. سارے گھر والے سے محبت میں کچھ نہ کہتے تھے مگر اس کے واپس جانے کے بعد ساری دیواریں صاف کروا دیتے تھے. اگر کہو تو اس سے بات چلاؤں تمہاری شادی کی. دیکھے بھالے لوگ ہیں. امی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے مجھ سے. کیا ہو گیا تمہیں؟ انٹر میں پڑھتی ہے وہ، اب بچی نہیں رہی. اور تم جو بغیر دیکھی لڑکی پسند کر رہے ہو، وہ بھی اگر ننھی کاکی نکلی تو پھر کیا کرو گی؟ یہ بہت عمر کی، یہ شادی شدہ نکل آئی، پھر اس کا پیچھے چھوڑ دو گے یا تب بھی اس سے شادی کے خواب دیکھتے رہو گے؟ امی یہ سب کہہ کر میری خوشی پہ اوس تو نہ ڈالے کہ شادی شدہ ہوگی یہ بڑی عمر کی، اور آپ سے یہی تو معلوم کروانا ہے. میں بس سلمان کو فون ملا رہا ہوں، آپ اس کی امی سے بات کریں. بیٹا یہ شادی بیاہ کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں. صرف لڑکی لڑکی کا نام یا کام نہیں دیکھا جاتا بلکہ سارے خاندان کے بارے میں چھان بین کرنی پڑتی ہے. حارث نے ان کی بات کاٹی. امی آپ نے میری شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے تو یہیں کروا دیں، اور وہ راشد کے رشتہ دار ہیں، وہ جانتا ہے انہیں. میں تو تمہیں بڑا سمجھدار انسان سمجھتی تھی مگر تم تو بہت بے وقوف نکلے. میں اس قیاس پہ کہ آرٹسٹ کی انگلیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو اس کی انگلیاں بھی خوبصورت ہوں گی. تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کچھ سن لے نا تمہاری بات پر خوب ہنسے اور حیران بھی ہو جیسے میں ہو رہی ہوں. امی میں فون ملا رہا ہوں، آپ بات کریں. پھر حارث نے سلمان کو فون ملایا. کچھ دیر بعد دونوں کی امیاں آپس میں باتیں کرنے لگیں. خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد شہناز بیگم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے حارث کی بہت اچھی مہمانداری کی. وہ تہ دل سے ان لوگوں کی بہت مشہور ہے. انہوں نے کراچی آنے کی دعوت بھی دی کہ جب بھی ان لوگوں کا کراچی آنے کا پروگرام بنے تو ان کے گھر ضرور آئیں، بلکہ یہی آ کر رکیں. پھر انہوں نے سب بچوں کے متعلق پوچھا. تب معلوم ہوا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام سویرا ہے. ان کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ سویرا کی شادی یا منگنی نہیں ہوئی تھی، وہ اسکول ٹیچر تھی. ابھی شہناز بیگم نے فون بند کیا ہی تھا کہ حارث خوش ہوتی ہوئے بولا، شکر ہے سویرا غیر شادی شدہ نکلی. ارے کیسے غیر لڑکی کا نام اپنے منہ سے لیے چلے جا رہے ہیں؟ امی آپ نے پینٹنگ کے متعلق تو پوچھا ہی نہیں. ایک دم سے کیسے یہ پوچھتی؟ اگر آگے سے پوچھ لیتی کہ آپ کو کیسا پتا چلا میری بیٹی پینٹنگ کرتی ہے تو میں آگے سے کیا جواب دیتی؟ کیا یہ جواب دیتی کہ میرے بیٹے نے آپ کے گھر پیٹ کیے ہوئے کپڑے ٹنگے دیکھے تھے؟ اب تم چپ کر کے بیٹھو اور دعا کرو، اگر سویرا تمہارے نصیب میں لکھی ہوگی تو تمہیں مل جائے گی. دوسری طرف سلمان کی امی حسنہ بیگم شہناز بیگم کی باتوں سے شک میں پڑ گئی کہ آخر وہ سویرا میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی تھی. کیا ان کے بیٹے نے؟ مگر حارث نے سویرا کو دیکھا ہی کہا تھا. کیا پتہ سلیم کے ساتھ اسکول آتے جاتے دیکھ لیا ہو. وہ تو اسی علاقے میں کام کے سلسلے میں آیا تھا. بڑا ہی تیز لڑکا نکلا. ویسے سلمان اور سلیم تو اس کی بہت تعریف کر رہے تھے. اللہ جو کرے بہترین کرے. 2 دن گزر رہے تھے. شہناز بیگم اپنے کام میں مصروف تھی کہ حارث نے پھر سویرا سے شادی کی بات چھیڑ دی. اگر بیٹا تم سنجیدہ ہو اور وہی شادی کرنا چاہ رہے ہو تو پہلے میں اپنی تسلی کرواؤں گی. مجھے پہلے راشد کی امی سے اس بارے میں بات کرنے دو. وہ ان کے رشتہ دار ہیں، دور پرے کے ہی صحیح، اور بقول تمہارے راشد ان لوگوں کے گھر میں جا کر رکتا بھی ہے. تو میں پہلے ان لوگوں سے پوچھ گچھ کر لوں، پھر آگے کوئی بات ہوگی. حارث نے ان کی بات کاٹ دی. یہ کیا بات ہوئی امی کہ میں پہلے پوچھ گچھ کر لوں گی؟ کچھ لوگ ان لوگوں کی تعریف کریں گے تو کچھ برائی. امی یہ آج کل کا دور ہے جہاں جب کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو جٹ وہاں رشتہ بیچ کر شادی کر لیتا ہے. ملنے تو دو پہلے مجھے ان لوگوں سے. ان سے ملوں گی، پرکھوں گی، تبھی کوئی فیصلہ کروں گی. تم تو ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھے ہو. تم میرے اکلوتے بیٹے ہو. میں تمہیں غلط لوگوں میں پھنسنے نہیں دے سکتی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں ایک دم سے شادی کی تنی جلدی کیوں پڑ گئی. پہلے تو تمہیں کبھی شادی کا اتنا شوق نہ ہوا تھا جو اب بن دیکھے ہی مرے جا رہے ہو. بیٹا ایسے معاملات میں دھوکے بھی ہو جاتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تم ابھی نہیں سمجھو گے ان باتوں کو. ہاں اکلوتا ہوں تو سوچ سمجھ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیجیے گا، ورنہ اگر 10 بہن بھائی ہوتے تو جہاں مرضی بیاہ جاتے. میں تو اکلوتا ہو کے پھنس گیا. حارث ناراضی سے بولا. تم میری بات کا غلط مطلب نکال رہے ہو. تم میرے اکلوتے بیٹے ہو تو دیکھ بھال کر ہی تمہاری شادی کروں گی. اگر میرے 10 بچے بھی ہوتے تب بھی میرے ہر بچے کی شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کرتی. اور میں کون سا تمہاری وہاں شادی سے انکار کر رہی ہوں. یہی کہا ہے نا کہ مجھے اپنی تسلی کر لینے دو. تو آپ اپنی تسلی کے لیے ویڈیو کال کر لیں. بالکل بھی نہیں، میں خود لاہور جاؤں گی اور اپنی تسلی کروں گی. اب تو مجھے کام کرنے دو. ویسے بھی تمہاری باتوں میں دیر ہو گئی ہے کھانا پکانے میں.
दूसरे दिन शहनाज बेगम ने राशिद की अम्मी को फ़ोन किया और हुस्ना बेगम के ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल करने लगी। बहन है तो वो हमारे रिश्तेदार, मगर लाहौर में रहने और अपनी मसरूफियात की वजह से हमारा इनसे मिलना मिलाना कम ही होता है। बस राशिद ही काम के सिलसिले में लाहौर जाकर इनके यहाँ रह रहा है, वो भी एक दफ़ा तकरीबन 2 साल पहले। वो हुस्ना बहन के इलाके में काम के सिलसिले में गया था तो सलमान इसरार करके इसे अपने घर ले गया, इसे वहीं रोक लिया। इसके बाद से राशिद जब भी काम के सिलसिले लाहौर जाता है तो ज़्यादातर वहीं रुकता है। वैसे बहुत शरीफ और अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। आपके पास इनकी बेटी सवेरा की कोई तस्वीर मौजूद है? मेरे पास तो नहीं है। मैं कोई 4-5 साल पहले लाहौर गई थी, तब एक रिश्तेदार के यहाँ लोगों से मुलाकात हुई थी जब सवेरा कॉलेज में पढ़ती थी। बड़ी प्यारी बच्ची है मेरी, तो बस इनसे सरसरी मुलाकात हुई थी। इनकी बातों से शहनाज बेगम को थोड़ी तसल्ली हुई, वरना वो बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं हारिस लड़की को बिन देखे बस इसकी खूबसूरत पेंटिंग देखकर पसंद कर आया है। इस बातचीत को भनक राशिद को पहुंची तो इसने हारिस को फ़ोन कर लिया और इसे छेड़ने लगा। वाह क्या बात है तेरी, 2 दिन लिए जहाँ रुकने भेजा था वहाँ मौसूफ लड़की पसंद कर रहा है। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तू मुझसे सवेरा की पेंटिंग के मुतालिक पूछ रहा था, इसलिए मैंने आंटी को बताने का कहा था। अब तू सच सच बता दे कि सवेरा को देखा कहाँ था। वैसे बड़े अच्छे और शरीफ लोग पसंद किए हैं तुमने। अंकल सलमान और सलीम तीनों ही बहुत सीधे साधे से लोग हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने सवेरा को बिल्कुल भी नहीं देखा। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? अलबत्ता वो पेंट किया हुआ दुपट्टा, वाह क्या कहने इसके, क्या कलर कंट्रास्ट था इसमें। मैं तो फैन हो गया इसकी पेंटिंग का। फन नहीं, आशिक आशिक हो गया है तू इसकी पेंटिंग का। बकौल तेरे, तूने इसे देखा तक नहीं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मेरे मजनू दोस्त, तू दीवाना हो गया है इसके आर्ट वर्क का। चल यार अब मैं फ़ोन बंद करूं, कल रात की फ़्लाइट है, अम्मी के साथ लाहौर जा रहा हूँ, थोड़ी सी पैकिंग रह गई है। इतनी जल्दी? कल ही तो आंटी का फ़ोन आया था अम्मी के पास, और कल रवानगी। हाँ अम्मी पहले इन लोगों से मिलकर तसल्ली करेगी, फिर कोई बात आगे बढ़ेगी। चल सही है, विश यू गुड लक। अगले दिन सुबह से ही शहनाज बेगम का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। जब शाम तक बीपी कंट्रोल ना हुआ तो हारिस ने जहाज़ की सीट्स कैंसिल करवा दी। वो बहुत परेशान था और उदास भी। वो अपनी माँ की तबीयत की वजह से परेशान हो रहा था और उदास इसीलिए कि मनपसंद जगह रिश्ते की बात शुरू ना हो सकी थी। शहनाज बेगम इसकी हालत को समझ रही थी। 2 दिन बाद इनकी तबीयत बेहतर हुई तो उन्होंने फ़ोन पर ही हुस्ना बेगम से सवेरा का रिश्ता मांग लिया, साथ सवेरा की तस्वीर भी, ताकि इसको देख सके। उन्होंने बता दिया था कि वो रिश्ता मांगने लाहौर आ रही थी, मगर तबीयत की खराबी की वजह से ना आ सकी। उसी वक्त सवेरा स्कूल से पढ़ाकर घर वापस आई थी। उसके कान में अपनी माँ की बातें पड़ी तो उसको तजस्सुस हुआ कि आखिर वो किससे बातें कर रही है। जब फ़ोन बंद हुआ तो उसने पूछा, अम्मी किसका फ़ोन था और आप किसको मेरी तस्वीर भेजना चाह रही हैं? तब उन्होंने तफसील से इसे सारी बात बता दी। हैरत है, इस लड़के ने मुझे देखा न मैं इसके सामने गई जो उसने रिश्ता भेज दिया। बेटी मुझे लगता है इसने तुम्हें स्कूल से आते जाते देख लिया होगा। सुबह सवेरे तो वो काम पे निकल जाता था। वो हमारे ही इलाके में काम के सिलसिले में आया हुआ था। वैसे इसकी अम्मी पहले भी फ़ोन कर चुकी थी और इस बार भी हमारी मेहमानदारी और इखलाक की बहुत तारीफ कर रही थी। वरना आजकल कौन यूं शुक्रिया अदा करता है, लोग तो खा पी कर भूल जाते हैं। अच्छा तुम अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर मुझे मोबाइल फ़ोन पे भेज दो, मैं हारिस की अम्मी को भेज दूंगी। वो तो रिश्ते की बात करने लाहौर आ रही थी, मगर तबीयत की नासाजी की वजह से ना आ सकी। मगर अम्मी ऐसे तस्वीर भेजना, अभी इसका जुमला अधूरा ही था कि हुस्ना बेगम बोल पड़ी, इसमें बुराई क्या है? अब तो सोशल मीडिया पर हर जगह सबकी तस्वीरें लगी होती हैं। वैसे भी तुम्हारे दोनों भाई और अब्बू भी हारिस की बहुत तारीफ कर रहे थे कि बड़े अच्छे अखलाक का लड़का है और बहुत बाअदब भी है। वाह अम्मी, आपकी भी क्या कहने, वो मुझे स्कूल आते जाते देखता रहा और आप इसकी तारीफें कर रही हैं। ये तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि इसने तुम्हें आते जाते देख लिया होगा। वो शरीफ लड़का है कि पसंद करके रिश्ता भेज दिया, ना कि बीच सड़क पे बातें करना शुरू कर दी। हाँ, कह तो आप सही रही हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, रात चलती खवातीन को देखने वाले। और इसमें वैसे बुराई भी कोई नहीं कि पसंद करके शराफत से रिश्ता भेज दिया। मैं आपको तस्वीर भेजती हूँ। शहनाज बेगम ने भी फ़ोन रखा ही था कि हारिस का फ़ोन आ गया। अम्मी आपने बात की? हाँ कर ली है बात, और अपने काम पर ध्यान दो। सुबह से कितनी बार फ़ोन कर चुके हो। वैसे मैंने सवेरा की तस्वीर मांगी है,
اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج کے دور میں بھی اس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں کہ لڑکی کو دیکھا تک نہیں، بس اس کا کام پسند کر کے مجنوں بنا پھر رہا ہے. خیر، وہ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے ہی کوئی جواب دوں گی، اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ وہاں سے مثبت جواب آئے گا. ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں. اب میں فون رکھتی ہوں، تم اپنے کام پر توجہ دو، باقی شادی کی بات اللہ پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے امی، جیسے ہی آنٹی تصویر بھیجیں آپ اسی وقت مجھے فارورڈ کر دیں. ٹھیک ہے. جب تک حسنہ بیگم نے تصویر بھیجی اس وقت تک آرس آفس سے گھر آ چکا تھا. شہناز بیگم نے اسی وقت تصویر اس کو فارورڈ کر دی تھی. تصویر ملتے ہی وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر ماں کے پاس چلا آیا. امی آپ کو سویرا کیسی لگی؟ بہت پیاری. تم بتاؤ تمہیں کیسی لگی؟ جیسی آپ کو لگی، پیاری، بلکہ بہت پیاری. بس اب وہاں سے ہاں میں جواب آ جائے تو میں شادی کی تیاریاں شروع کر دوں. میں اب زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی تمہاری شادی میں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں سے ہاں میں جواب آئے گا، کیونکہ میرا بیٹا ہے ہی اتنا اچھا، اور ویسے بھی ان لوگوں نے ضرور کچھ سوچا ہوگا تبھی تو تصویر بھیجی ہے. ان کی بات پر حارث خوش ہو گیا. سویرا کی تصویر دیکھ کر دونوں کو تسلی ہو گئی تھی. انہوں نے جیسا سوچا تھا سویرا اس سے زیادہ خوبصورت تھی. اب شہناز بیگم یہ دعا مانگ رہی تھی کہ وہ عادات و اخلاق کی بھی اچھی نکلے. حسنہ بیگم نے اپنے شوہر کلیم صاحب کو حارث کے رشتے کا بتا کر اس کے متعلق بات کی تو وہ بولے وہ لڑکا راشد کا دوست ہے اور کراچی سے اکیلا آ کر رہا ہے. دیکھنے میں تو شریف سے لگ رہا تھا. میری اس لڑکے سے اتنی ملاقات و بات چیت نہیں ہوئی، اس لیے میں اپنی پوری چھان بین اور تسلی کر کے کوئی فیصلہ کروں گا. سلیم اور سلمان دونوں اس کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ اچھا سیدھا سا لڑکا ہے. اس کا ننیال اور ددیال یہی لاہور سے ہے. صحیح ہے، ہم چھان بین کروا لیتے ہیں. میں آج ہی راشد کی امی، میرا مطلب ہے سعیدہ کو کراچی فون کر کے پوچھ گچھ کرتی ہوں حارث کے بارے میں. یوں اپنی تشفی کے بعد ایک دن حسنہ بیگم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی. ابھی اس بات کو یہ 2 ہی دن ہوئے تھے کہ حسنہ بیگم نے خوشی خوشی شہناز بیگم کو فون کیا اور کہا ہمارے سلمان کا سعودیہ کا ویزا لگ گیا ہے، اسے 1 مہینے کے اندر اندر وہاں جوائن کرنا ہے. وہ کب سے اس کمپنی میں ملازمت کے لیے اپلائی کر رہا تھا اور ایک دم سے وہاں سے کال آ گئی. لگتا ہے یہ رشتہ ہمارے لیے خوش قسمت ثابت ہوا ہے. اب بتائیں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ شادی کے لیے 3 مہینے بعد کی تاریخ رکھنے کا کہہ رہی تھی. میں تو کہتی ہوں کہ ہم اسی مہینے نکاح کر دیتے ہیں، پھر جب سلمان چھٹیوں میں پاکستان آئے گا تو رخصتی کر لیں گے. میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ اپنے دونوں بھائیوں کی لاڈلی بھی ہے. سلمان چاہ رہا ہے کہ اپنی بہن کی ساری تقریبات میں شرکت کرے. بہت بہت مبارک ہو بہن آپ کو. سلمان بیٹا ابھی گیا تو اسے 1 ڈیڑھ سال لگ ہی جائے گا واپس آنے میں. ہاں اتنا عرصہ تو لگ ہی جائے گا، اس لیے میں ابھی صرف نکاح کی بات کر رہی ہوں. آپ میری ماننے تو نکاح کی بجائے شادی ہی کر دیں. اب پتہ نہیں کب سلمان کو چھٹی ملے، ہمیں جیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے. آپ کلیم بھائی سے مشورہ کر کے مجھے بتا دیجیے گا. جی ٹھیک ہے. پھر دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے اسی مہینے شادی رکھ لی گئی اور دونوں طرف تیاریاں شروع ہو گئیں. شادی سے 2 دن پہلے حارث نے شہناز بیگم کو خوشی خوشی آ کے ہیرے کی انگوٹھی دکھائی. امی یہ دیکھیں، میں نے اپنے سنیاد دوست سے بہت خوبصورت انگوٹھی بنوائی ہے آرٹسٹ سویرا کے لیے. بہت جچے گی اس کی انگلی میں. اب بس بھی کر دو آرٹسٹ سویرا کہنا. کیا تم نے اپنے کپڑوں پہ سے پینٹنگ کروانی ہے یا در و دیوار رنگوانے ہیں؟ امی سویروں کو آنے تو دیں، پھر دیکھیے گا ہم دونوں ہر وقت پینٹنگ کے مقابلے کریں گے اور آپ جج ہوں گی. ہٹو بھی، یہ کیا بچپنا ہے؟ کیا آفس نہیں جایا کرو گے؟ وہ تو جاؤں گا مگر آپ نہیں سمجھے گی. میں نے سمجھنا بھی نہیں ہے، مجھے 100 کام پڑے ہیں کرنے کو. کل رات بارات لے کر جانا ہے لاہور اور تم مجھے باتوں میں لگائے بیٹھے ہو. سویرا کے گھر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. تقریب ختم ہوئی تو حارث اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں سویرا دلہن بنی بیٹھی تھی. حارث نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالتے ہوئے سویرا سے کہا اپنے ہاتھ آگے کرو، میں تمہارے خوبصورت ہاتھوں کی انگلی میں انگوٹھی پہناؤں. وہ کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹ کی انگلیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو واقعی آپ کی انگلیاں بہت خوبصورت ہیں. آرٹسٹ سویرا نے حیران ہوتی ہوئی کہا ہاں آرٹسٹ، میں تو آپ کی فیبرک پینٹنگ کا اسی وقت فین ہو گیا تھا جب آپ کے سین میں پینٹ شدہ دوپٹے دیکھے تھے. میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں کسی ایسی لڑکی کو شریک حیات بناؤں گا جو آرٹسٹ ہو، کیونکہ میں خود بھی بچپن. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سویرا ایک دم بول پڑی مگر میں تو فیبرک پینٹنگ نہیں کرتی اور نہ ہی میں آرٹسٹ ہوں. مجھے تو پینٹنگ آتی بھی نہیں. میں تو اسکول کے زمانے میں رو دھو کے ڈرائنگ کیا کرتی تھی. آپ کو یہ اتنی بڑی غلط فہمی کب اور کیسے ہوئی؟ آپ نے مجھے کب پینٹنگ کرتے دیکھ لیا؟
تب حارث نے اس کو بتایا کہ کس طرح اس نے ان کے سین میں پینٹ کیے گئے دوپٹوں کو ہوا میں لہراتے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کپڑے تو برابر میں رہنے والی آپا اور ان کے شاگردوں نے پینٹ کیے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں لڑکیوں کے لیے سینٹر کھول رکھا تھا جہاں وہ بہت سے کورسز کرواتی ہیں۔ ان کے گھر میں کچھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تب وہ ہمارے گھر کے سامنے فلیٹ میں کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر شفٹ ہو گئی تھی، اور پینٹنگ کرنے کے بعد ہمارے گھر آ کر اپنے اسٹوڈنٹس کے پینٹ کیے ہوئے کپڑوں کی تصویریں کھینچتی تھی تاکہ وہ فلیٹ چھوٹا سا تھا۔ پھر وہ ان تصویروں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں لگاتی تھی۔ اس دن بھی آپ اور میں باہر تار پہ کپڑے ٹانگ کر تصویریں کھینچ رہی تھیں۔ پھر آپ کے آنے پر ہم اندر چلی گئیں۔ سورج کی روشنی میں کپڑوں کی تصویریں بہت اچھی آتی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں خیالوں میں کیا سمجھ بیٹھے۔ میں اور امی تو سمجھے تھے کہ آپ نے مجھے اسکول آتے جاتے دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے مجھے پسند کر کے رشتہ بھیج دیا۔ پھر ہماری شادی اتنی جلدی میں ہوئی کہ میرا مطلب ہے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ حارث کا سر چکرا سا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور سویرا کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اسے اس کی انگلیاں بہت نازک اور خوبصورت لگی۔ تب اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا: آپ کی انگلیاں تو بہت خوبصورت ہیں، گو کہ آپ آرٹسٹ نہیں ہیں۔ حارث: حسن تو انسان کی نگاہ، کردار اور اس کی تربیت میں ہوتا ہے۔ یہ بات کہ آرٹسٹ کی انگلیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، یہ کتابی باتیں ہیں جو کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی آرٹسٹوں کی انگلیوں کو غور سے دیکھا ہے، جو رنگ کرتے کرتے بے رنگ اور ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں؟ ان کے ہاتھ کبھی کسی حادثے میں کٹ جاتے ہیں تو کبھی جل بھی جاتے ہیں۔ پھر نہ وہ ہاتھ خوبصورت رہتے ہیں نہ انگلیاں۔ یہ سب قسمت کی باتیں ہیں۔ اللہ کو ہمیں ایسے ہی ملوانا تھا، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اب ہم یہ غلط فہمی کو بھول کر کہ میں کیا تھی اور میرا پروفیشن کیا تھا، کیا اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں؟ حارث نے سوچا کہ وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے، اللہ نے ہمیں ایسے ہی ملوانا تھا۔ اصل حسن تو انسان کی نظر میں ہوتا ہے، وہ بولا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شاید ہمارے مقدر میں ایسے ہی ملنا لکھا تھا مس سویرا، بلکہ مسز سویرا حارث۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ تب حارث نے اس کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔